السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یحسبن، اور نہ گمان کریں، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انما، بے شک، جو نملی، ہم ڈیل دیتے ہیں، لاہم، ان کو، خیرن، بہتر ہے، لانفسہم، ان کے نفسوں کے لیے۔ یعنی کافر لوگ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ ہم جو ان کو ڈیل دیتے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما، بے شک، جو نملی، ہم ڈیل دیتے ہیں، لاہم، ان کو، یعنی ہم ان کو یہ ڈیل صرف اس لیے دیتے ہیں لیزدادوا، تاکہ وہ زیادہ ہو جائیں، اسمن، گناہ میں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب ہے، مہین، رسوا کرنے والا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے مہلت دینے کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق کافروں کو جو عطا کرتا ہے، ان کو مال و دولت سے نوازتا ہے، ان کو دنیا میں خوشحالی عطا کرتا ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر اللہ کا فضل ہو رہا ہے۔ لیکن اگر انسان اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کرنے لگے اور اس کے کفر اور فسق میں اضافہ ہو جائے تو یہ فضل الہی نہیں بلکہ مہلت الہی ہے، یعنی پھر یہ اللہ کا فضل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ما کان اللہ، ما کانا، نہیں ہے، اللہ تعالیٰ، لیذرا، یہ کہ چھوڑ دے، المومنین، ایمان والوں کو، علی، اس حال پر، ما انتم علیہ، جس حال پر تم ہو، حتیٰ، یہاں تک کہ یمیزا، علیحدہ کرے، الخبیث، ناپاک کو، من الطیب، پاک سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آزمائش کی بٹی سے ضرور گزارتا ہے تاکہ اس سے دوست اور دشمن واضح ہو جائیں، یا پھر یہ کہ ایمان والے منافق اور کافروں سے الگ ہو جائیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ احد میں کیا، جس سے ان کے صبر و ثبات، ایمان اور جذبہ اطاعت کا اظہار ہوا، اور منافقوں نے اپنے اوپر جو پردہ ڈال رکھا تھا ان کا پردہ بے نقاب ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان اللہ، وما کانا، اور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ، لیبتلیکم، یہ کہ اطلاع کرے تم کو، یا پھر یہ کہ ظاہر کرے تم پر، علی الغیبی، غیب، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ، یجتبی، چن لیتا ہے، من رسلہ، اپنے رسولوں میں سے، یعنی غیب کی باتیں بتانے کے لیے، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ، یجتبی، چن لیتا ہے غیب کے لیے، من رسلہ، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آزمائش نہ کرے پھر نبی آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کہ کون مومن ہے اور کون کافر، کیونکہ آپ تو غیب نہیں جانتے۔ ہاں، البتہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے غیب عطا کرتا ہے۔ فآمنوا، پس ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، وَإِنْ، اور اگر، تؤمنوا، تم ایمان لاؤ گے، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو گے، فَلَکُمْ، پس تمہارے لیے، اجر ہے، عظیم، بہت بڑا۔ وَلَا یحسبن، اور نہ گمان کریں، الذین، وہ لوگ، یبخلون، جو کنجوسی کرتے ہیں، بما، اس چیز کے ساتھ، آتاہم اللہ، آتاہم، جو عطا کیا ان کو، اللہ تعالیٰ نے، من فضلہ، اپنے فضل سے، ہوا، وہ، یعنی وہ کنجوسی کرنا، یہاں پر ہوا سے مراد جو وہ بخیلی یا پھر کنجوسی کرتے ہیں، ہوا کہ وہ بخیلی کرنا، خیرن، بہتر ہے، لاہم، ان کے لیے، بلکہ ہوا وہ، شرن، برا ہے، لاہم، ان کے لیے۔ اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اللہ نے ان کو مال بھی دیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ کنجوسی کرتے ہیں
یہاں تک کہ زکوٰۃ کو بھی ادا نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سایطوقون، عن قریب توق پہنایا جائے گا، ماں اس چیز کا، باخلو جو انہوں نے کنجوسی کی، بھی اس کے ساتھ۔ یہاں پر بھی سے مراد مال ہے۔ سایطوقون، عن قریب توق پہنایا جائے گا، ماں باخلو بھی جو بھی انہوں نے کنجوسی کی اس مال کے ساتھ، یوم القیامتی قیامت کے دن۔ حدیث میں ہے کہ قیامت والے دن ان کے مال کو ایک زہریلا سانپ بنا کر ان کے گلے میں توق کی طرح ڈالا جائے گا۔ پھر وہ سانپ کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، کہ میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے، میراث السماواتی، میراث ملکیت ہے، السماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون جو بھی تم عمل کرتے ہو، خبیر خبر رکھنے والا ہے۔ لقد البتہ تحقیق، سمیع اللہ، سمیع سنا، اللہ تعالیٰ نے، قولا بات کو، الذین ان لوگوں کی، قالو جنہوں نے کہا، ان اللہ فقیر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، فقیر فقیر ہے، ونحن اور ہم، اغنیاء غنی ہیں۔ یہ یہودیوں نے کہا تھا۔ یعنی اس آیت میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خرچ کرنے کی ترغیب دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، یعنی کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ اے محمد، نعوذ باللہ تیرا رب فقیر ہو گیا ہے، وہ اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنکتب، عن قریب ہم لکھیں گے، ما قالو جو انہوں نے کہا، وقتلہم الانبیاء، وقتلہم اور قتل کرنا ان کا، انبیاء کو، بغیر حق، بغیر حق کے، ونقولو اور ہم کہیں گے، ذوقوا چکو، عذاب الحریق عذاب جلنے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی یہ بات جو انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، اس کو بھی اور ان کے تمام اعمال کو بھی درج کر رکھا ہے۔ ہم قیامت والے دن ان سے کہیں گے کہ چکو عذاب کو، ذالکا یہ عذاب، بما اس وجہ سے، قدمت جو آگے بھیجا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ، لیسا نہیں ہے، بظلام ظلم کرنے والا، للعبید اپنے بندوں پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن کہیں گے کہ یہ عذاب، یہ سزا صرف اس لیے ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے، یعنی جو بھی تم نے اعمال آگے بھیجے یہ انہی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔